حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانیت کا وہ عظیم صفحہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نبی کی زندگی کا واقعہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو حق کی تلاش، ایمان کی مضبوطی اور صبر و قربانی کے امتحان سے گزرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں شرک اپنی انتہا پر تھا۔ لوگ پتھروں کے بت بنا کر انہیں اپنا خدا مانتے تھے اور عقل، فطرت اور سچائی کو دبا دیا گیا تھا۔ ان کے والد یا قوم کے سردار خود بت تراش تھے اور پوری قوم اسی گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں سوال پیدا ہوتے تھے، یہ بت جو خود نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے، ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھ کر سوچتے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب ستارے غروب ہو جاتے تو کہتے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تو ان کا دل یقین سے بھر گیا کہ اصل رب وہ ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ایمان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، شرک چھوڑ دو، مگر قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں اور ظلم پر اتر آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اور دلیل کے ساتھ انہیں سمجھایا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تو اللہ کے حکم سے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ جب ایک دن پوری قوم کسی میلے یا جشن کے لیے شہر سے باہر چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتخانہ میں جا کر تمام بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ جب قوم واپس آئی اور بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ پوچھا گیا، یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا جو ان بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور سوال کیا گیا۔ انہوں نے پوری حکمت کے ساتھ کہا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ کس نے یہ کیا۔ یہ بات سن کر قوم لاجواب ہو گئی، مگر سچ قبول کرنے کے بجائے ضد پر اتر آئی اور فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اتنا بڑا کہ پرندے اس کے اوپر سے گزر کر جل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور توکل اپنی انتہا پر تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جو آگ جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی وہی اللہ کے نبی کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ یہ پیغام ہے کہ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنا گھر، اپنی قوم اور اپنی زمین چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے سفر اختیار کیا۔ ہجرت کا یہ سفر بھی قربانی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں اولاد کی بشارت دی۔ بزرگ عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف اولاد نہیں بلکہ دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک اور زندگی کی امید تھا۔ لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور چھوٹے سے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بیابان میں چھوڑنا پڑا۔ نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی انسان، صرف اللہ پر بھروسہ۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ملا کہ ہاں تو انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل اور ایمان کی وہ مثال ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اسی مقام پر بعد میں زمزم کا چشمہ پھوٹا اور بیابان آباد ہو گیا۔
फिर वो अजीम इम्तिहान आया जो कुर्बानी की रूह को हमेशा के लिए जिंदा कर गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही होते हैं, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस हुक्म को कबूल कर लिया। उन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये बाप और बेटे के ईमान का वो लम्हा था जहां इंसानी जज्बात भी सजदा रेज हो जाते हैं। जब कुर्बानी का वक्त आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने काम नहीं किया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, बल्कि ये पैगाम है कि अल्लाह को खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि बंदे का तकवा और इखलास पहुंचता है। इसी कुर्बानी की याद में आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर कदम हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं, बल्कि अमल, सब्र, हिजरत, कुर्बानी और तवक्कुल का नाम है। उन्होंने बुतों के खिलाफ खड़े होकर बताया कि सच कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। आग में डाले जाने के बावजूद उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा। औलाद और घर छोड़कर हिजरत की तो फिर भी शिकायत नहीं की, और जब अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म मिला तो फिर भी क्यों नहीं पूछा। आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सवाल देता है कि क्या हम वाकई अल्लाह पर भरोसा करते हैं? क्या हम हक के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या हम मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का हुक्म मान सकते हैं? अगर हम इन सवालों का जवाब हाँ में देना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में इब्राहीम जैसा ईमान पैदा करना होगा। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया क़यामत तक रहने वाला पैगाम है कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह फिर उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद कर देता है। ये ईमान की वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर कर रास्ता दिखाती है, और ये कुर्बानी की वो मिसाल है जो हमेशा जिंदा रहेगी।